پہلی اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، جب اس کا شوہر اس پر نظر ڈالے، اس کی طرف دیکھے، ضحکت تو وہ ہنسے، یعنی جس کو ہم اپنے محاورے میں کہیں گے کہ وہ اس کو اسمائل پاس کرے اپنے شوہر کو، وسرت ہو اور اس کو خوش کرے۔ اگلی دو وہی ہیں جو یہاں جن کا ذکر ہے، وَإِذَا أَمَرُوهَا أَطَاعَتْهُ، جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، جب اس کے پاس موجود نہ ہو، اس سے غائب ہو تو اس کی حفاظت کرے، اس کی امانت کی، اس کی عزت و آبرو کی۔ اب یہاں پہلی صفت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اسی سلسلے کی یہ اگلی کڑی ہے کہ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو۔ ہم تفصیل کے ساتھ یہ پہلو زیر بحث لا چکے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کے لیے بے پناہ کشش رکھی ہے۔ اب ریپیٹ کرنے کا وقت نہیں، اور اسی کی بنیاد پر اس بات کو تسلیم بھی کیا گیا ہے کہ عورت کی اسمائل مرد کو امپریس کرتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ مرد جو ہے وہ بھاری تنخواہیں دے کر خواتین کو امپلائی کرتا ہے کہ تم صرف میرے کسٹمرز کو اسمائل کرتی رہا کرو، ویلکم کرو اسمائل کر کے۔ اس کا کوئی فائدہ ہے، مرد کی کمزوری ہے تبھی وہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے، ورنہ ایک اچھا بزنس مین کبھی بھی کوئی فالتو انویسٹمنٹ نہیں کرتا جس میں اس کو ریٹرن نہ ہو۔ تو اگر وہ $20,000 $30,000 ایک خاتون کو دے رہا ہے سیلری کے طور پر، اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ اس کے گاہکوں کو ویلکم کرے اسمائل کرتے ہوئے، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے اس کو فائدہ کم سے کم، یعنی 20-30 ہزار خرچ کر کے کم سے کم 50,000 کا فائدہ ہو تبھی تو وہ کرے گا یہ انویسٹمنٹ، ورنہ تو نہیں کرے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صرف اتنا ہی فائدہ نہیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیلکولیٹ کرتا ہے جب کوئی بزنس مین۔ تو اب یہی اصل میں فتنہ ہے کہ اگر وہ خاتون کے جو گھر کے اندر ہے، ظاہر بات ہے کہ انسان کا اصل تعلق، شعوری تعلق جب اسی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایک غیر شعوری تعلق ہے کہ عورت کوئی بھی ہوگی جب سامنے آئے گی تو انسان اپنے دل میں اس کے لیے کشش محسوس کرے گا، کوئی بھی عورت اسمائل کرتی ہوئی اسے نظر آئے گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ محسوس کرے گا، اس کے لیے اپنے دل میں ایک ایفینٹی محسوس کرے گا۔ لیکن اگر وہ خاتون خانہ کو جو گھر کے اندر ہے اس کی بیوی کی حیثیت سے، ظاہر ہے جس کے لیے وہ کما کے لاتا ہے، جو اس کی جائیداد میں، اس کی وراثت میں اس کی شریک ہے، جو دکھ سکھ میں اس کی شریک ہے، جب وہ گھر سے جاتا ہے تو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ خیریت سے واپس آ جائے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جو کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی خاتون ہے اس کو تو مسکرانا ہے صرف اپنی تنخواہ کے لیے، اس سے بڑھ کر اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن گھر میں جو بیوی ہوتی ہے انسان کی، وہ اس کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتی ہے، اس کی منتظر رہتی ہے، اس کی خیریت کی طلبگار رہتی ہے، اس کو ذرا دیر ہوتی ہے تو اس پر مشوش ہوتی ہے، اس کو تشویش ہوتی ہے۔ اب کوئی اور عورت جو ہے اس کو یہ تشویش نہیں ہوتی، یا یہ تشویش بیوی کو ہوتی ہے، یا پھر بیوی سے کچھ اور زیادہ بڑھ کر ماں کو ہوتی ہے۔ غالباً تیسری کوئی اور خاتون جو ہے وہ نہیں ہوتی حقیقتاً کہ جس کے یہ جذبات جو ہیں کسی شخص کے لیے ہو۔ لیکن جو غلطی ہوتی ہے ایک عورت سے وہ یہ ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، کہ اپنے دل میں وہ تمام اچھے جذبات رکھنے کے باوجود وہ ایک بے عقلی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اپنی ناراضگی کا اظہار، اور وہ ناراضگی بھی ہوتی ہے در حقیقت اس محبت کی بنیاد پر کہ اس کا شوہر گھر سے گیا، اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اپنے مزاج کے ہاتھوں وہ مجبور ہے کہ وہ اپنے کام میں لگتا ہے تو بھول جاتا ہے ہر چیز کو، بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے، گھر کو بھول جاتا ہے۔ اس نے کال بھی نہیں کیا، پھر کام میں لگ گیا، بہت دیر بھی ہوگی اس کو آتے آتے، تو وہ خاتون خانہ کے جو گھر میں منتظر ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے، اب وہ